بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وارث اقبال۔ پیش خدمت ہے ایک نئی ویڈیو جو پڑھائی اور گفت و شنید کی سرگرمی دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو بھی بھیجیے۔ بہت شکریہ۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے فاطمہ کی ڈائری سے 2 دن کا حال جو انہوں نے گلگت کی سیر کے دوران لکھا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو آواز بند کر سکتے ہیں، اور اگر سننا چاہیں تو یقیناً آپ کو آواز کھولنا ہوگی۔ اپنی معلمہ یا معلم کی ہدایات کے مطابق کام کیجیے اور سوالات کے جوابات بھی دیجیے۔ 22 جون 2018۔ آج کا دن میرے لیے ایک یادگار دن ہے کیونکہ آج ہم گلگت پہنچے ہیں۔ یہ دن میرے لیے ایک اور بھی وجہ سے یادگار ہے۔ آج مجھے پہلی دفعہ جہاز کے سفر سے لطف اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ ہم اسلام آباد سے PIA کے جہاز PK 605 کے ذریعے گلگت پہنچے۔ میں، میرا چھوٹا بھائی، میری امی، میرے ابو، میری خالہ، ان کی 10 سالہ بیٹی زینب اور اس کی بلی۔ ہم سب چچا عامر کے بیٹے عمران کی شادی میں شرکت کی غرض سے گلگت آئے ہیں۔ زینب کی میرے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، اس لیے جہاز میں زینب اور میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ زینب کھڑکی کی طرف بیٹھی تھی۔ مجھے اس نے کھڑکی کے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فاطمہ باہر دیکھو، پہاڑ کتنے چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ جب میں نے باہر دیکھا تو دور تک پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ پہاڑوں میں گزرنے والے دریا چھوٹی چھوٹی لکیروں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میرے ابو ہماری اگلی نشست پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ نیچے دیکھو، ناران کاغان کی جھیلیں۔ میں نے نیچے دیکھا تو مجھے نیلی نیلی لکیر نما کئی جھیلیں دکھائی دیں۔ وہ لمبی سی جھیل لگتا ہے لولوسر جھیل ہے، ابو نے بتایا۔ کچھ پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جہاز کے پائلٹ بھی ہمیں معلومات دے رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے بائیں جانب چلاس کا شہر اور دریائے سندھ دکھائی دے رہا ہے۔ ہماری دائیں جانب برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ نانگا پربت ہے، جسے قاتل پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرف ایک اور چوٹی بابو سر ٹاپ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ گلگت ایئرپورٹ سے ہم جیپ میں بیٹھ کر چچا عامر کے گھر پہنچے، جو گلگت کے قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع ہے۔ یہ گھر بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں۔ گھر کے اندر ایک بڑا سا باغیچہ ہے جس میں بہت سی اقسام کے پھولوں کے پودے اور پھلوں کے درخت ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ گھر لکڑی کا بنا ہوا ہے جس میں ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ ہمارے گھر اور اس گھر میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اس کا ایک کمرہ اونچا ہے تو دوسرا نیچا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ گھر چھوٹی چھوٹی 3 پہاڑیوں پر بنایا گیا ہے۔ ہم سب بچے ایک بڑے سے کمرے میں اپنے اپنے بستروں میں لیٹے سونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج گرمی ہے، مجھے تو نیند نہیں آ رہی، ویسے بھی میں ڈائری لکھے بغیر سو نہیں سکتی۔ 23 جون 2018۔ آج بھی ہم نے گلگت میں سارا دن بہت مصروف گزارا۔ ہم صبح 7 بجے ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ ہماری منزل تھی ہنزا کی عطا آباد جھیل۔ جھیل کی سیر کے بعد ہم سب اپنے چچا کے ایک دوست کے گھر پہنچے جنہوں نے ہمیں ظہرانے کی دعوت دی تھی۔ وہاں ہم نے بہت مزہ کیا، خوب چیری اور خوبانیاں کھائیں۔ درختوں سے پھل کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دوپہر 3 بجے کے قریب ہم نے واپسی کا سفر کیا اور راستے میں التت فورٹ کی سیر کے لیے وہاں گئے۔ کیا خوبصورت گاؤں ہے، کیا خوبصورت قلعہ ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اسے گاؤں کہیں یا شہر۔ گھر پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے تھے، لیکن ضرورت کی ہر شے گھروں میں موجود تھی۔ قلعہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہاں جا کر تو یوں لگا جیسے ہم قدیم زمانے میں آ گئے ہوں۔ دنیا کو چین سے ملانے والی ایک سڑک شاہراہ ریشم پر سفر کا اپنا ہی مزہ ہے۔ خوبصورت مناظر، تازگی اور صاف ستھرا ماحول۔ گلگت ایک پرانا شہر ہے۔ پرانے زمانے میں بھی اسے خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ دنیا کے تاجر اس سڑک کے ذریعے چین جاتے اور چین سے ضرورت کا سامان، خاص طور پر کپڑا خرید کر اپنے ملکوں میں لے جایا کرتے تھے۔ وہ رات بسر کرنے کے لیے اسی شہر میں رکتے تھے۔ آج یہ شہر پرانا نہیں لگتا، پہاڑوں میں گھرا ایک جدید شہر ہے
جدید پلازے، بازار، بینک اور ATM مشینیں، سب کچھ یہاں ہے۔ بڑے شہروں کے برعکس گلگت کی آب و ہوا بہت صاف ستھری ہے۔ یہاں نہ تو بہت زیادہ گاڑیاں ہیں اور نہ ہی آلودگی۔ ہر طرف مختلف قسم کا سبزہ ہے جس کی خوشبو ماحول میں رچی بسی ہوئی ہے۔ یہاں ہر وقت تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ گلگت کے ارد گرد ہمالیہ کے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ میری امی اور خالہ نے مین بازار سے کڑھائی والے کپڑے خریدے اور ہم نے کھلونے۔ رات کا کھانا بھی ہم نے باہر ہی کھایا اور تھک ہار کر گھر پہنچے۔ سب بچے تو آتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، لیکن میں اپنی ڈائری کا من بہلا رہی ہوں۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کو فاطمہ کی ڈائری کے یہ دن بہت اچھے لگے ہوں گے۔ اپنی معلمہ کی ہدایت کے مطابق سوالات کے جوابات دیجیے اور بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔